بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہی حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ایک اہم سوال کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ دوستو، قرآن میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ الکہف میں ذکر آیا ہے۔ دوستو، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے تھے۔ اس خطبے سے ان کے دل نرم ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو ایک شخص نے پوچھا کہ روئی زمین پر آپ سے زیادہ علم والا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ دو دریا کے ملنے کی جگہ میں ملے گا، اس کے پاس وہ علم ہے جو تمہیں حاصل نہیں۔ آپ علیہ السلام نے اسی وقت اس کی ملاقات کرنے کی ٹھان لی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ میں وہاں پہنچنے سے پہلے دم نہیں لوں گا۔ ساتھی کے بارے میں بعض احادیث میں ہے کہ وہ یوشع بن نون تھے، جس کو بعد میں پیغمبری ملی۔ یہ دو دریا، ایک تو بحیر فارس مشرقی اور دوسرا بحیر روم مغربی ہے۔ یہ جگہ تنجا کے پاس مغرب کے شہروں کے آخر میں ہے۔ واللہ اعلم۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ اپنے پاس ایک مچھلی لے جاؤ، اور جہاں وہ مچھلی غائب ہو جائے وہی وہ بندہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کے ساتھ چلنے لگے۔ ایک پتھر کے پاس پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام کا سوچا اور تھوڑی دیر سو گئے۔ مچھلی حضرت یوشع علیہ السلام کی توشیدان میں تھی اور وہ سمندر کے کنارے تھا۔ مچھلی توشیدان سے نکل کر سمندر میں کود گئی۔ اس پر حضرت یوشع علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی تو اس نے دیکھا کہ مچھلی کے چلتے ہی سمندر میں سوراخ ہوتا چلا گیا، اور حضرت یوشع علیہ السلام یہ واقعہ بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام آگے بڑھنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تک گئے تو اس نے اپنے ساتھی سے کانا طلب کیا کہ وہ مچھلی لاؤ کہ کچھ بھوک مٹ جائے۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا کہ پتھر کے پاس جب ہم نے آرام کیا تھا وہی اسی وقت مچھلی سمندر میں کود گئی تھی، اور اس کا ذکر کرنا شیطان نے بلا دیا، اور اس مچھلی نے تو سمندر میں کچھ عجیب طور پر اپنی راہ نکال لی تھی، اور مچھلی کے جاتے ہی پانی میں سرنگ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسی کی تلاش تھی ہمیں۔ چنانچہ دونوں اپنے نشان قدم دیکھتے ہوئے واپس ہوئے۔ اس پتھر کے پاس جب پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک آدمی کپڑوں میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا۔ اس نے کہا تعجب ہے، اس سرزمین میں سلام کہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ سکھائے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مجھے جو علم ہے وہ آپ کو نہیں، اور آپ کو جو علم ہے وہ مجھے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کروں گا اور آپ کے کسی فرمان کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اچھا، اگر آپ میرا ساتھ چاہتے ہیں تو میرا ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے کسی چیز کے بارے میں جب تک میں خود کچھ نہ بتاؤں۔ شرط طے کر کے دونوں چلنے لگے اور دریا کے کنارے ایک کشتی دیکھی، ان سے اپنے ساتھ لے جانے کی بات چیت کرنے لگے۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرایہ لیے دونوں کو سوار کر لیا۔ کچھ ہی دیر چلے ہوں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ چپکے سے کشتی کے تختے میں کلہاڑے سے سوراخ کر لیا اور پانی کشتی میں آنے لگی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کر لیا؟ ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرایہ لیے کشتی میں سوار کیا۔ تو اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا دیکھو، میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت سے کہا کہ میں بھول گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واقعی یہ پہلی غلطی بھول ہی تھی۔ اسی وقت کشتی کے ایک تختے پر چڑیا آ بیٹھی اور سمندر میں چونچ ڈال کر پانی لے کر اڑ گئی۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم دونوں نے اللہ تعالیٰ کی علم سے اتنا ہی کم کیا جتنا پانی سمندر سے چڑیا نے کم کیا۔ اب کشتی کنارے میں ہو گئی اور دونوں سمندر کے کنارے پر چلنے لگے۔ جو حضرت خضر علیہ السلام کی نگاہ چند کھیلتے ہوئے بچوں پر پڑی، ان میں سے ایک بچے کا سر پکڑ کر حضرت خضر علیہ السلام نے اس طرح مروڑ لیا کہ وہ اسی وقت مر گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور فرمانے لگے بغیر کسی وجہ کے اس بچے کو آپ نے ناحق مار ڈالا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا دیکھو، آپ نے پھر صبر نہیں کیا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے سے زیادہ سختی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا، اگر اب میں کوئی سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ چنانچہ پھر ہمراہ چلے
ایک بستی والوں کے پاس پہنچے، ان سے کھانا مانگا، لیکن انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ وہی ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی، اسی وقت حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگا کر اسے ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم یہاں آئے، ان لوگوں نے کھانا نہیں دیا اور مہمان نوازی سے بھی انکار کر دیا، ان کا یہ کام کیا آپ ان سے اجرت لے سکتے تھے اس کام کے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب وقت آ گیا ہے ہماری جدائی کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا اور صبر کر لیتے تو بہت سی عجیب باتیں سیکھنے کو ملتی۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب ساری حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں جس پر آپ نے صبر نہیں کی۔ کشتی کو عیبدار کرنے میں مصلحت یہ تھی کہ اگر وہ صحیح سالم ہوتی تو آگے چل کر ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر ایک کی کشتی زور و زبردستی سے چھین لیتا تھا، جب اسے ٹوٹی پھوٹی دیکھے گا تو چھوڑ دے گا، اور اگر یہ چھین جاتی تو ان غریبوں کے کمانے کا یہی ایک ذریعہ تھا۔ اس ظالم بادشاہ کا نام حدود بن بدود تھا۔ تورات میں ہے کہ یہ عیس بن اسحاق کے نسل سے تھا، اور اس بچے کو مارنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ پر ظلم و جبر کرے گا، اور اس کے ماں باپ بڑے نیک لوگ تھے اور یہ ممکن تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی کفر کی طرف مائل کرے۔ اس لڑکے کا نام جیسور تھا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں ایسا بچہ دے گا جو بہت پرہیزگار ہو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کے باپ بڑے نیک شخص تھے، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنے جوانی کی عمر میں آ کر اپنا خزانہ نکالے۔ اور آخر میں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے کوئی کام اپنے اختیار سے نہیں کیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے۔ یہ تھا وہ اصلی حقیقت جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ دوستو اب آتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ایک اہم سوال کی طرف کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے؟ بظاہر ہے کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے اور وہ واپس آئیں گے دنیا میں، اور دنیا پر 40 سال حکومت کرنے کے بعد مریں گے۔ اسی طرح پھر حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی بولنا چاہیے تھا کہ وہ زندہ ہے، لیکن قرآن و حدیث میں ایسا کچھ نہیں۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ابھی حیات پی لیا ہے اس لیے وہ زندہ رہیں گے، لیکن اس بات میں کوئی سچائی نہیں۔ دوستو ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کی باتوں پر۔ اگر کوئی عالم ایک بات کہے تو پہلے ہمیں تصدیق کرنا چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث میں ہے کہ نہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔